السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا، جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپٹ کھا، جبکہ میں اتنی گہری نیند میں سوتا ہوں کہ مجھے ایک باری گرتی ہوئی سوئی تو کیا، کوئی چیخ بھی نہیں جگا سکتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اپنے نیند میں ڈوبے ہوئے اعصاب کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہاسپٹل میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشانی، لب و لہجہ اور عجیب سا انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اپنا ممکن ہو چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے۔ ہمارے ان سے بہت ہی اچھے مراسم تھے، اتنے زیادہ کہ وہ گھر کے تو تھے ہی، لیکن ہر چیز میں شامل۔ خالہ خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے، بالکل والدین جیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا، لیکن اولاد نہیں تھی۔ سوائے اولاد کے ہر خوشی تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن اسما کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے۔ میں کیا کہوں ان کے بارے میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپر کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہاسپٹل کا ایڈریس لے لیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ شہر میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تو دل کو ڈھارس ملتی۔ اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ سوچئے، رات کا وقت، تقریباً آدھی رات کا وقت، ویران سڑک، کوئی بھی نہیں سوائے میری گاڑی کے۔ پھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی صحیح روشنی کو بھی نکل لیا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کے ہیبت ناک اس منظر کو دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو رہا تھا اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحے بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون آشام چڑیلیں جن کے بڑے بڑے دانت ہیں اور جو بڑے بڑے بالوں کو پھیلائے ہوئے اپنے پنجوں کے بل چلتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے یا مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ اچانک بجلی چمکی۔ میں صرف سوچ رہا تھا، لیکن مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی سایہ کھڑا ہوا نظر آیا جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی التجا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چور اچکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا،
پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی تمام وہ ڈراؤنی کہانیاں آ گئی جن میں جنات مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی بھی سواری نہیں مل سکتی تھی۔ بہرحال جب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہا تھا تو ورد کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر رکھا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا، سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں میرے سن ہو رہے تھے۔ حرکت نہیں کر پا رہا تھا میں۔ ایسا لگ رہا تھا میرے جسم کو کسی نے بے جان کر دیا ہے، خون نچوڑ لیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواسوں کو ایک جگہ کیا اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سکون نہ لے پایا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا پتھر کی گاڑی ہے اور جس میں کوئی پہیا بھی نہیں ہے۔ سوچیں کیا عالم ہوگا میرا۔ میری وہ گاڑی جو فراٹے بھرتے ہوئے چل رہی تھی اور اب اس طرح وزنی جیسے میں نہ جانے کس چیز کو دھکیل رہا ہوں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ ایسا لگ رہا تھا گدھا گاڑی جس میں گدھا نہیں بلکہ میں بندھا ہوا ہوں اور میں گاڑی کو گھسیٹ رہا ہوں اور میری ننھی جان اس بھاری بھرکم گاڑی کو گھسیٹ نہیں پا رہی۔ ابھی میں اسی حیرت بھرے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ پیچھے سے خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی منہ پھاڑ کر جبڑوں کو کھول کر ہنس رہا ہے۔ انسانی ہنسی نہیں تھی۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق یعنی وہی جن دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر زور زور سے ہنس رہا تھا یا ہنس رہی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے با آواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا، کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹے بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیریت یہاں پہنچ گیا، مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں تھوڑا بہت تو ہوا، ذہنی صدمہ، اذیت۔ وہ گھنٹہ کس طرح گزرا میں ہی جانتا ہوں، نہ جانے کون سا علاقہ تھا۔ ابھی وقت نہیں تھا کہ میں معلوم کرتا، مجھے ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ ابھی میں ہاسپٹل سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبا دیا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے ہنسنے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بمشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔
جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو بولے، ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ذہنی طور پر وہ بہت پریشان تھے، صدمہ پہنچا تھا۔ میں خود بھی ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی میں تھا، سب کو دیکھنا چاہتا تھا، سب خیریت سے تو ہیں، خالو تو مل گئے تھے، اب گھر والوں سے ملاقات کرنی تھی، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو میری سٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ خالو کہاں گئے؟ میں تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ وہ بہت رو رہے تھے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی، جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میں تو اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے چپ کھڑا ہی سوچ رہا تھا، اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل راضی نہیں تھا؟ یہ تو خالو کی بات تھی، لیکن اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ میں سب جاننا چاہتا تھا۔ خالو کی تدفین ہو گئی، ہم پر کیا گزری ہم ہی جانتے ہیں، کیونکہ اتنی محبت کرنے والی شخصیت جب ہمارے درمیان سے چلی جائے، وہ بھی اتنا پیار دے کر، تو انسان بہت دنوں تک صدمے سے نکلتا نہیں ہے۔ پر مجھے اس جگہ پہنچنا تھا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کون سا علاقہ تھا؟ اتفاق سے میرا ایک دوست جو کہ عمل وغیرہ کرتا رہتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں جب حیدرآباد جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر ایک مخلوق نے پہلے ہاتھ ہلایا، پھر وہ گاڑی میں چلی آئی۔ وہ جن زادی تھی یا پھر کوئی آدمی، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے مجھے بہت ڈرایا۔ آخر وہ کون سا علاقہ ہے؟ اس نے کہا، کہیں تم کچی سڑک سے تو نہیں گزر رہے تھے؟ ہاں وہی سڑک، دراصل شارٹ کٹ کے چکر میں وہاں سے گزرا۔ ارے وہاں پر ایک بستی ہے، انسانی بستی نہیں، جنات کی بستی، اور وہ جنات انسانوں کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھولے بسرے سے وہاں نکل جائے تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تم زندہ کیسے بچ گئے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو بس آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کوئی مجھے ہمت دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب میں شہر میں داخل ہوا تو خالو مل گئے، اور ان کی موت سے پہلے خالو کا مجھ تک پہنچنا، دراصل ان کی روح بے چین تھی۔ تم جانتے ہو اس بلا سے تمہیں بچانے والے کون ہیں؟ تمہارے خالو ہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے تھے، بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ ہاں یہ بات تو ہے، تبھی جب تم مشکل میں گرفتار ہوئے تو اس بلا سے لڑنے کے لیے وہ وہاں پہنچ گئے، تبھی وہ بلا غائب ہو گئی۔ ہاں انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا، وہاں پر آیت الکرسی پڑھی ہوگی، عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ تمہیں اس جن زادی سے بچا لیں۔ تو وہ عورت تھی، ہاں وہ خبیث عورت جو وہاں سے گزرنے والے ہر مرد پر قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ عورت مردوں کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور کھا جاتی ہے۔ تم بچ گئے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی اور تمہارے خالو کی مہربانی، ورنہ زندہ نہیں بچتے میرے دوست۔ اب آئندہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی بھی دیر ہو رہی ہو، تم وہاں نہیں جانا، وہاں سے نہیں جانا، نہ وہاں جانا، نہ وہاں سے گزرنا، کیونکہ اگر تم اس بار گئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تمہارے خالو تمہاری مدد کے لیے آئے، تو پھر مجھے وہاں جانا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ نہ جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ ایک بار اگر تم وہاں گئے تو پھر لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ چاہے میں جتنا بڑا عامل ہوں، چاہے جتنے عمل کر لوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پر جب میرے خالو مجھے بچا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ تمہارے خالو، تم نہیں جانتے، ایک بہت بڑے عامل تھے، تم لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، اتنا طاقتور علم رکھتے تھے، تبھی اس شیطان جن زادی کو تمہارے پاس سے ہٹایا، ورنہ وہ تمہارا گلا دبا دیتی، مار دیتی۔ دیکھا نہیں تھا اس کی ٹانگ کتنی لمبی ہو رہی تھی؟ ہاں، پر تمہیں کیسے پتا؟ میرا علم مجھے بتا رہا ہے، اس لیے اتنی بڑی بیوقوفی مت کرنا۔ جس طرح انسان ایک دوسرے انسان کو تنگ کرتا ہے، اسی طرح یہ مخلوقات بھی شیطانی ہوتی ہیں، اپنے عمل کی وجہ سے اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ انسانوں کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ اب تک وہ عورت نہ جانے کتنے مردوں کو کھا گئی ہے۔ اور اگر میں سچ کہوں تو میں بھی ایک بار اس کے چنگل میں پھنستے پھنستے بچا۔ میں بھی کس طرح نکلا میں ہی جانتا ہوں، پر تم بچ گئے ہو میرے دوست۔
اب وہاں جانے کی بیوقوفی مت کرو۔ میں نے کہا نا، تم جاؤ گے تو اس بار بچ نہیں پاؤ گے۔ میرے دوست کے بار بار منع کرنے کے باوجود میرا دل چاہ رہا تھا میں وہاں جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا اس بار خالو میری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور آج یہ راز میرے سینے میں ہی ہے کہ کس طرح اس رات وہ خوفناک شیطان جن زادی مجھے ملی، میری گاڑی میں آئی، اور خالو نے کس طرح غائبانہ طور پر میری مدد کی، جبکہ وہ مجھے نظر نہیں آئے تھے لیکن بعد میں مجھے دکھ گئے۔